بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کی پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بن گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہوئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملاقات کریں گے عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے۔ خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب سے اگر مولانا فضل الرحمان ملنا چاہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے آج اس کی سختی سے تردید کر دی ہے اور کہا کہ نہ اس قسم کی کوئی بات چیت ہوئی، نہ مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب سے ملنے جیل جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے بڑا واضح موقف سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مقدمات آئینی اور قانونی طریقے سے دیکھے جانے چاہیے۔ ہمارا بطور اپوزیشن پارٹی رابطے بھی ہیں، ڈائلاگ بھی ہے اور بات چیت کا عمل پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری رہے گا، اور جمہوریت کے لیے اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم تمام اپوزیشن جماعتوں سے پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں اور تحریک انصاف سمیت تمام دیگر جماعتوں سے بھی بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ اب تحریک انصاف کی کوشش اس وقت یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں یا پارلیمان سے باہر ہیں، ان سے ایک رابطوں کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس میں جماعت اسلامی کو بھی اب جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ جماعت اسلامی کو اپروچ کیا جائے، جماعت اسلامی کو اس الائنس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور جمعیت علماء اسلام کو ملا کے ایک بڑا الائنس بنایا جائے تاکہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جا سکے۔ اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان حکومت گرانے کے لیے یا عمران خان صاحب کی صرف جیل سے رہائی کے ایجنڈے پر کسی الائنس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ جو جماعتوں کے مابین بات چیت ہوئی، رابطے ہوئے، مولانا فضل الرحمان نے کافی حد تک جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات 26ویں ترمیم کے حوالے سے سیٹل کر دیے تھے، لیکن پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جب ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم کو، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کی طرف سے بڑے سخت بیانات سامنے آئے اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس سے مزید دوریاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں تحریک انصاف اور جے یو آئی کے مابین۔ لیکن لیڈرشپ نے پھر فیصلہ کیا کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کا مسئلہ سب سے بڑا اس وقت یہ ہے کہ انہیں کے پی کے اندر، جہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان کا ہوم گراؤنڈ جے یو آئی کا بھی کے پی کے ہے، وہاں پہ وہ جے یو آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بننے کو تیار نہیں جہاں ان کا اپنا ووٹ بینک متاثر ہو۔ البتہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے یہ واضح کیا ہے کہ جو الائنس اگر بنایا جانا ہے تو اس کے تمام جو اس کے خد و خال ہو سکتے ہیں، اس کے جو مطالبات ہو سکتے ہیں، جو اس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس پر بحث کر کے اس کو فائنلائز کیے بغیر کوئی اتحاد بن نہیں سکتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی جو افرادی قوت ہے، ان کے جو کارکنان ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں آتے تو کسی احتجاجی سیاست کے لیے اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی تحریک چلی ہے، جتنا بھی احتجاج ہوا ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ سوابی کے جلسے کے بعد ایک بار پھر تنقید کا سامنا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ اس بار بھی انہوں نے کہا کہ نومبر میں اعلان کر دیا جائے گا اور یہ فیصلہ کن اعلان ہوگا، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے۔ تو گویا اس کی وجہ سے انہیں کے پی کے اندر بھی شدید تنقید کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گروپنگ ہے کے پی کے اندر، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بعض سے لوگوں کو جو ہے بالکل الگ کر رکھا ہے، انہیں نہ کسی مشاورت میں رکھا ہوا ہے، نہ حکومت کی طرف سے ان کے اراکین اسمبلی کو جو گروپ ان کے مخالف تصور کیا جاتا ہے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ دھڑے بندی کے پی کے اندر بھی خاصی حد تک اب بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الائنس بنتا کیسے، کیونکہ پہلے محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جو بننے والا جو اتحاد ہے اس میں بھی خاصی دوریاں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب کچھ عرصہ متحرک ہوئے، انہوں نے ملاقاتیں کی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر سولو فلائٹ لے لی، جس کے بعد اچکزئی صاحب بھی اب تھوڑے سے پیچھے جا چکے ہیں اور اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر یہ نیا اتحاد، نیا الائنس، گرینڈ الائنس اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ اگر بنتا ہے تو کیا پی ٹی آئی تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا اعتماد دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ حکومت کے خلاف جو تحریک ہوگی وہ کس طرح کامیاب ہوگی، کتنی نتیجہ خیز ہوگی؟ کیونکہ حکومت کے لیے بظاہر اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ عدالتی معاملات کے بعد، 26ویں ترمیم کے بعد، پھر خاص طور پہ سروسز چیف کی مدت میعاد جو ہے ملازمت، اس میں اضافے کے بعد
پلڑا بھاری نظر آتا ہے حکومت کا، لیکن حکومت کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ IMF کا وفد پاکستان آ رہا ہے، IMF کے ساتھ بات چیت کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ اس وقت سرمایہ کاری ایک بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ اکانومی کی بحالی جو ہے وہ حکومت کے لیے اس وقت اپوزیشن سے زیادہ بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اگر اس میں حکومت کامیاب ہوتی ہے تو شاید موجودہ صورتحال کے باعث یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا اپوزیشن خطرہ نہیں ہے جتنا اس وقت اکانومی کی بحالی جو ہے وہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔